بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بنا رہے ہیں آم اور چاول کے ساتھ بہت ہی مزیدار ریسپیز جو آسانی کے ساتھ تیار ہو جائے گی۔ بچے ہوں یا بڑے سبھی انگلیاں چاٹ کر کھائیں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی ریسپیز پسند آئے گی۔ اگر ریسپیز اچھی لگے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے لیے آپ آدھا کپ چاول لیں۔ چاول آپ ثابت بھی لے سکتے ہیں یا چاول آپ ٹوٹے ہوئے بھی لے سکتے ہیں۔ اگر ٹوٹا لیں تو وہ زیادہ بہتر ہیں۔ اس کو آپ باؤل میں ڈالیں، چن کر صاف کر لیں اور پھر آپ اس میں پانی شامل کر کے اس کو اچھی طرح دھو لیں۔ چاولوں کو اچھی طرح دھوئیں، مسلیں، ان کو صاف کریں یہاں تک کہ چاول جو ہیں وہ صاف ہو جائیں۔ 2 سے 3 دفعہ آپ اس کا پانی چینج کریں۔ جب پانی اچھی طرح صاف ہو جائے تو آپ اس کو بھگو کر 2 گھنٹے کے لیے رکھ دیں۔ بھگونے سے چاول جو ہیں نرم ہو جائیں گے، اب یہ سانے کے ساتھ ٹوٹ جائیں گے۔ آپ اس کو اس طرح ہاتھ کے ساتھ مسل کر بھی نرم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس کو گرینڈر میں ڈال کر اپنی آسانی کے لیے اس کو آپ بلینڈ بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ چاہیں آپ ان کو نرم کریں۔ آپ ہاتھ کے ساتھ بھی نرم کر سکتے ہیں یا آپ اس کو گرینڈ کر کے بھی اس کا پیسٹ بنا سکتے ہیں۔ اس کو آپ اچھی طرح اس کا پیسٹ بنائیں، بلینڈ کریں یہاں تک کہ چاول کا کوئی بھی ٹکڑا جو ہے وہ نظر نہ آئے۔ اس کو ایک سائڈ پر رکھ دیں۔ اب آپ چولہے پر برتن رکھیں، اس میں آپ دودھ شامل کریں۔ دودھ آپ 1 سے 1.5 لیٹر ڈالیں۔ اس کو آپ تیز آنچ پہ بوائل ہونے دیں۔ جب دودھ بوائل ہونا شروع ہو جائے، جتنی دیر میں دودھ بوائل ہوتا ہے اتنی دیر میں ہم 2 سے 3 چمچ کسٹرڈ، یلو کسٹرڈ وینیلا لے کر اس میں آپ تھوڑا سا دودھ شامل کر کے اس کو آپ اچھی طرح مکس کریں۔ اس طرح سے آپ اس کا میزہ بنا لیں کہ اس کے اندر گلٹی جو ہے وہ بالکل نہ ہو۔ اس کو آپ ایک سائڈ پر رکھ دیں۔ اب آپ دیکھیں کہ دودھ جو ہے وہ بوائل ہونا شروع ہو چکا ہے۔ جب دودھ اوپر اٹھنا شروع ہو جائے تو آپ چولہا جو ہے وہ سلو کر دیں اور چمچ چلا کر اسی طرح اس کو 2-3 منٹ تک پکنے دیں۔ اس کے اوپر آئی ہوئی بلائی کو اس کے اندر مکس کریں۔ جب دودھ جو ہے وہ نیچے بیٹھ جائے تو آپ اس کے اندر گرینڈ شدہ چاول جو ہیں وہ شامل کریں۔ چاول ڈال کر آپ چمچ جو ہے وہ مسلسل چلاتے جائیں تاکہ چاول جو ہے نیچے بیٹھے نہیں، جمے نہیں، اکٹھے نہ ہوں۔ اسی طرح آپ چمچ چلاتے جائیں اور اس کو آپ 8 سے 10 منٹ تک پکنے دیں۔ ساتھ میں آپ 1 چمچ الائچی پاؤڈر شامل کر لیں۔ الائچی پاؤڈر ڈال کر آپ اس کو اسی طرح پکنے دیں یہاں تک کہ یہ گہرا ہو جائے۔ پھر آپ اس میں چینی شامل کریں۔ چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں۔ چینی ڈال کر آپ اس کو مکس کریں اور چینی کا پانی خشک ہونے تک اس کو پکنے دیں۔ چینی ڈالنے کے بعد آپ اس کو 4-5 منٹ تک پکنے دیں یہاں تک کہ چینی جو ہے وہ اس کے اندر اچھی طرح گل کر نرم ہو جائے، اس کا پانی جو ہے وہ اس میں جذب ہو جائے اور کھیر جو ہے وہ گاڑھی ہو جائے۔ پھر آپ اس میں کسٹرڈ جو ہے وہ شامل کریں۔ کسٹرڈ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالتے جائیں اور ساتھ ساتھ چمچ چلاتے جائیں۔ ایک ہی دفعہ سارا کسٹرڈ نہیں ڈالیں، 2 سے 3 حصوں میں تقسیم کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے کسٹرڈ ڈالتے جائیں اور اس کو آپ مکس کرتے جائیں۔ اسی طرح آپ اس کو پکنے دیں، چمچ چلائیں اور اس کو آپ اسی طرح 4-5 منٹ تک پکنے دیں یہاں تک کہ یہ گہری ہونا شروع ہو جائے۔ جب یہ بلبلے سے بننے شروع ہو جائیں، اس طرح کی کھیر جو ہے وہ تیار ہو جائے تو آپ چولہا بند کر کے اس کو ایک سائڈ پر رکھیں تاکہ یہ نارمل حالت میں ہو جائے، ٹھنڈی ہو جائے۔ اتنی دیر میں آپ مینگو لیں، 2 سے 3 عدد مینگو آپ اچھی قسم کے لیں جو کھٹے نہ ہوں۔ یلو مینگو لیں، پکے ہوئے میٹھے مینگو لیں، ان کو آپ دھو کر اس کا چھلکا اتار لیں۔ اس کا چھلکا اتارنے کے بعد اب آپ اس کو کاٹ لیں۔ اس کو آپ ٹکڑوں میں بھی کٹ لگا کے کاٹ سکتے ہیں یا آپ اس کو اسی طرح کاٹ سکتے ہیں۔ اس کی گٹلی کو آپ صاف کر کے ایک سائڈ پر رکھ دیں اور اس کا سارا گودا جو ہے وہ اچھی طرح اتار لیں۔
اسی طرح مینگو کو کاٹنے کے بعد اب آپ اس کو گرینڈر میں ڈالیں اور اس کو آپ اچھی طرح بلینڈ کر لیں۔ اس میں کوئی بھی چیز شامل کیے بغیر آپ اس کو اسی طرح بلینڈ کریں اور اس کا آپ نارمل سا امیزہ بنا لیں۔ اس کو آپ کریم کی طرح تیار کر لیں۔ اس کے اندر کوئی بھی ٹکڑا جو ہے وہ ثابت نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح سے آپ اس کو تیار کرنے کے بعد اب آپ باؤل میں یا کسی بھی برتن میں تیار شدہ کھیر کو ڈال لیں۔ کھیر کو آپ نے پہلے مکمل ٹھنڈا کرنا ہے، پھر آپ اس کو برتن میں ڈالیں اور پھر اس میں آپ گرینڈ شدہ مینگو ڈال دیں۔ ان دونوں چیزوں کو آپ اچھی طرح مکس کریں۔ ان کو آپ چمچ کے ساتھ، ہینڈ مکسچر کے ساتھ، کسی بھی چیز کے ساتھ آپ اس کو اچھی طرح مکس کریں کہ دونوں چیزیں جو ہے وہ آپس میں یکجا ہو جائیں اور دونوں چیزوں کا الگ سے پن جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس طرح آپ کھیر کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب آپ اس کو اوپر سے ڈیکوریٹ کے لیے تھوڑا تھوڑا مینگو جو ہے وہ آپ اس کو اوپر لگا دیں۔ چاہیں تو سارے مینگو کو اس کے اندر بھی حل کر سکتے ہیں یا آپ ڈیکوریٹ کے لیے اس کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں۔ پھر آپ اس کے اوپر بادام پستہ کٹے ہوئے لگائیں اور اس کو آپ ریفریجریٹر میں رکھ کر ٹھنڈا ہونے دیں۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ اس کو نوش فرمائیں۔ بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی ریسپیز ہے، ایک دفعہ بنائیں گے تو دوبارہ ضرور بنائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ریسپیز اچھی لگی ہوگی۔ اگر طریقہ پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مجھے اجازت دیں، پھر ملتے ہیں ایک نئی مزیدار ریسپیز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔